آج کا سوال، میت کو غسل دینے کا طریقہ کیا ہے؟ تو یہ یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلے اگر بتیاں جلا کے تختے کو 3 یا 5 یا 7 دفعہ دھونی دیں، یعنی جس تختے پہ میت کو غسل دینا ہے اس تختے کے ارد گرد اگربتی جلا کے گھمائیں، پھر میت کو تختے پر لٹا دیں، ایسے لٹائیں جیسے قبر میں لٹاتے ہیں۔ پھر میت کے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کے جسم کے حصے کو کپڑے سے ڈھانپ دیں۔ یہاں اس بات کا خاص خیال رکھنے میں آیا ہے کہ سفید رنگ کے باریک کپڑے سے میت کے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کے جسم کو ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ جب اس کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے تو میت کے سطر کی بے پردگی ہوتی ہے۔ تو اس موقع پر اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ وہ کپڑا اتنا باریک ہے کہ جس پہ پانی پڑا تو میت کے سطر کی بے پردگی ہونے لگی۔ یہاں پہ یا تو کپڑا رنگ دار ہو یا اتنا موٹا ہو کہ پانی ڈالا جائے تو میت کے سطر کی بے پردگی نہ ہو، بلکہ میت کے سطر کے پردے کا خاص خیال رکھیں، یا کپڑے کی 2 تہیں کر لیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو دوران غسل اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ میت کے سطر کی بے پردگی نہ ہو۔ پھر اس کے بعد میت کے کپڑوں کو نرمی کے ساتھ اتار لیں۔ پھر اس کے بعد جس شخص نے میت کو غسل دینا ہے وہ اپنے ہاتھ پہ کوئی کپڑا لپیٹے اور میت کو دونوں جانب اچھی طرح استنجا کروائے، یعنی اچھی طرح پانی سے دھوئے۔ پھر اس کے بعد وہ شخص اپنے ہاتھوں کو صاف کرے اور میت کو نماز جیسا وضو کروائے، یعنی پہلے منہ دھوئے، پھر اس کے بعد کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھوئے، پھر اس کے بعد سر کا مسح کروائے، پھر اس کے بعد دونوں پاؤں کو 3 بار دھوئے۔ یہاں پہ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ میت کے وضو میں دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک دھونا، 3 بار کلی کروانا یا 3 بار ناک میں پانی ڈالنا ایسا تو ہے نہیں۔ ہاں، کپڑا یا روئی وغیرہ لے کر پانی میں بھگو کر میت کے مسوڑوں اور میت کے دانتوں اور میت کے نتنوں کو اچھی طرح صاف کریں۔ پھر اس کے بعد اگر میت کے سر کے بال ہیں یا میت کے داڑھی ہے تو میت کی داڑھی اور میت کے سر کے بالوں کو اچھی طرح دھوئیں۔ دوران غسل آپ صابن بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میت کو الٹی کروٹ لٹا کر بیری کے پتوں سے جوش دیا ہوا نیم گرم پانی، اس سے میت کو سر سے لے کر پاؤں تک الٹی کروٹ لٹا کے یہ نیم گرم پانی بہائیں۔ اس طرح بہائیں کہ پانی تختے تک پہنچ جائے۔ اسی طرح پھر سیدھی جانب کروٹ پہ لٹا کر میت کو سر سے لے کر پاؤں تک یہ نیم گرم جو بیری کے پتوں کا جوش دیا ہوا پانی ہے اسے میت کے سر سے لے کر پاؤں تک بہائیں۔ یہاں پہ یہ بھی یاد رہے کہ اگر بیری کے پتوں کا پانی نہ بھی ہو تو خالص نیم گرم پانی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد میت کو سیدھا بٹھائیں ٹیک دے کر اور میت کے پیٹ پہ نیچے کی جانب ہاتھ پھیریں۔ میت کے پیٹ پہ نیچے کی جانب ہاتھ پھیرنے کے بعد اگر میت کے پیٹ پر ہاتھ پھیرنے سے کچھ خارج ہو تو اس کو اچھی طرح دھو دیں۔ اس کے بعد میت کو دوبارہ غسل یا دوبارہ وضو کروانے کی حاجت اور نہ ہی کوئی ضرورت ہے، بلکہ میت کو سیدھا لٹا کر کافور والا پانی میت کے سر سے لے کر پاؤں تک اچھی طرح بہائیں۔ پھر میت کو کسی صاف کپڑے کے ساتھ اچھی طرح صاف کریں اور نرمی کا خاص خیال رکھیں، پھر میت کو کفن پہنائیں۔ تو یہاں اس بات کا بھی خیال رہے کہ میت کے سر سے لے کر پاؤں تک 1 بار پانی بہانا فرض ہے اور 3 بار میت کے سر سے لے کر پاؤں تک پانی بہانا سنت غسل میت ہے۔ یہ میت کے غسل کا طریقہ ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔